قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى فإنه لو كان الزمان كله نسقا واحدا وأسلوبا متساويا لما عرف شيء من ذلك. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے دن اور رات کا جو نظام بنایا ہے اس نظام کے مطابق تمام معاملات، تمام عبادات، تمام ایجارات سب اسی پہ قائم ہیں، کیونکہ اگر نظام ہی نہ ہوتا تو اوقات صلاۃ کی تعیین کیسے ہوتی، یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یہ فجر کا وقت ہے اور یہ ظہر ہے اور یہ عصر ہے اور مغرب ہے اور عشاء ہے. تو یہ سارا عبادات کا نظام بھی اسی زمانے کی اور رات اور دن کے ہیر پھیر سے. اسی طرح جو معاملات بیع و شراء کے ہیں وہ کیسے طے ہوتے. ایک آدمی قرض لیتا ہے کہ 2 مہینے کے بعد واپس کروں گا، تو وہ 2 مہینے کیسے شمار کرے گا. ایک آدمی زمین رہن رکھتا ہے، ابھی 1 سال کے لیے رہن ہے، تو وہ 1 سال کیسے شمار کرے گا. اسی طریقے سے کوئی عورت ہے، اس کی عدت وفات ہے یا عدت طلاق ہے، وہ کیسے شمار ہوگی. اللہ نے فرمایا کہ یہ دن رات کا جو ہم نے نظام رکھا اسی پہ سارا نظام گردش کر رہا ہے. پھر ہم نے دن بنا دیا تاکہ تم روزی حاصل کرو، ہم نے رات بنا دی تاکہ تم سکون حاصل کرو. جیسے دوسرے مقام میں فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا. جیسے لباس بندے کو چھپا لیتا ہے، رات بھی اپنے اندھیرے میں چھپا لیتی. اور دن کی روشنی جو ہے ہم نے تمہارے لیے رزق حاصل کرنے کا ذریعہ بنا. اب آپ دیکھیں کہ اللہ کا یہ نظام جو ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں. اگر انسان اپنے اوقات خود مقرر کرے، مثلاً 10 آدمی ہیں ایک مکان میں رہتے ہیں، وہ اپنے اوقات خود مقرر کریں، لازمی بات ہے کہ پریشانی ہوگی. کسی کے سونے کا وقت ہوگا، دوسرے کے جاگنے کا وقت ہوگا، کسی کے کام کا وقت ہوگا، کسی کے آرام کا وقت ہوگا. اللہ نے ایک ایسا نظام بنا دیا ہے کہ جو سورج ڈھلتا ہے تمام دنیا کے جانور، تمام دنیا کے چرند پرند سب اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں. اور جو صبح صادق پھوٹتی ہے تو ہر آدمی بیدار ہوتا ہے، پرندے چہچہاتے ہیں اور انسان جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ میری ان نعمتوں پہ غور کرو، اس لیل و نہار کے نظام پہ غور کرو، اس ظلمت نور کے نظام پہ غور کرو کہ میں نے بندوں کے لیے کتنے فائدے رکھے. اور دوسری بات علماء نے فرمایا کہ لیل اور نہار یعنی دن اور رات، اس کا جو تقلب ہے نا، آپ دیکھیں مثلاً دن گزر گیا، رات شروع ہو گئی، پھر رات گزر جائے گی، دن آ جائے گا. تو جو خداوند قدوس اس بات پہ قادر ہیں کہ دن اور رات کو بدل دیں، وہ اس بات پہ بھی قادر ہیں کہ عالم دنیا کو بدل دے اور عالم آخرت آ جائے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اسی طرح ایک دفعہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ قرآن مقدس کی یہ آیت مبارک یوم تشقق السماء بالغمام والملائکہ ونزل الملائکۃ تنزیلا او کما قال اللہ فی کتابہ، آپ نے جب یہ آیت پڑھی کہ جب آسمان پھٹ جائیں گے اور فرشتے اتریں گے، تو ایک یہودی نے سوال پوچھا. اس نے پوچھا کہ یا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ قرآن پاک یہ بھی کہتا ہے کہ آسمانوں میں اتنے فرشتے ہیں، اتنے اللہ کے ملائکہ ہیں کہ جن کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وما يعلم جنود ربك الا هو. اور یہ بھی صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے، سرکار دو جہاں رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں میں تو ایک بالشت کے برابر بھی جگہ نہیں ہے، الا وملک قائم، کوئی نہ کوئی فرشتہ کھڑا ہے یا کوئی رکوع میں ہے یا کوئی سجود میں ہے، یسبح و یقدس للہ، اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کر رہے ہیں، اور ملائکہ کی تسبیح ہوتی ہے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ تو اس یہودی نے سوال پوچھا کہ حضرت علی جب اتنے آسمانوں پہ فرشتے ہیں تو جب آسمان قرآن کہتا ہے کہ پھٹ جائیں گے تو وہ ملائکہ کہاں جائیں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ارشاد فرمایا، اس یہودی سے پوچھا کہ ابھی کیا وقت ہے؟ تو اس نے کہا حضرت رات ہے۔ تو آپ نے فرمایا دن کہاں گیا ہے؟ ابھی اگر رات ہے دن کدھر گیا؟ تو کہنے لگا جی وہ دن تو اللہ نے شکر نے کہا اللہ اس پہ بھی قادر ہے کہ آسمان بھی پھٹ جائیں اور ملائکہ بھی بچ جائے، اور پھر ملائکہ پہ بھی موت آئے گی، وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اور دن کے نظام کو چلانے پہ قادر ہے، اور یہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہہ سکتی کہ ہم رات دن کو چلا رہے ہیں، یعنی دنیا کے بڑے بڑے فلسفی، دنیا کے بڑے بڑے مفکر اور دنیا کے بڑے بڑے مدبر اور بڑے بڑے فقرات اور رستوں اور بڑے لوگ جو تھے وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، بلکہ ان کا تو دعویٰ ایسا ہے جو عقل سے بھی خلاف ہے کہ بھی ہر چیز مادہ سے پیدا، وہ بھی مادے کو کس نے پیدا کیا، اور پھر مادہ کیا، مادہ متحرک ہے یا مادہ جامد ہے، مادہ سمیع و بصیر ہے یا مادہ اندھا ہے اور نہ سننے والا نہ بہرا ہے؟ تو یہ عجیب مادہ ہے کہ جس سے ہر چیز پیدا ہو جاتی ہے اور اس میں خود کسی چیز کی طاقت نہیں ہے، اور یہ ساری جو ہے اتفاقی حوادث ہیں۔ یہ اچھا حادثہ ہے کہ گھر میں زلزلہ آئے، کچن کا سامان کچن میں آ جائے اور ڈرائنگ روم کا ڈرائنگ روم میں آ جائے اور ڈائننگ کا ڈائننگ میں آ جائے، بڑا عجیب حادثہ ہے بھائی۔ تو اس لیے ہر حال میں کسی نہ کسی وقت میں ہر بندے کو، چاہے وہ دہری ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلم ہو، ہندو ہو، ایک دن ماننا پڑتا ہے کہ کوئی ذات ہے۔ فرق اتنا ہے کہ کوئی اس کو بھگوان کے نام سے مان لے گا، کوئی اس کو رام کے نام سے مان لے گا، کوئی اس کو داتا کے نام سے مان لے گا، اور مسلمان اس کو اللہ کے نام سے مانے گا کہ اس کو پیغمبر نے بتلا دیا ہے کہ وہ ذات جس کے تصرف میں یہ کائنات ہے وہ الہ ہے، اسی کی الوہیت ہے اور اسی کی خالقیت ہے اور اسی کی ربوبیت ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن میرے نظام کو بھی تو دیکھ سکتے ہو، ان سورج اور چاند کو بھی تو دیکھ سکتے ہو۔ تمہارا بڑا معراج یہ ہے کہ تم چاند پہ پہنچ گئے، لیکن چاند بنانے والے کا کیا مقام ہے کہ جس نے چاند پیدا کیا، جس نے یہ تمام سیارات و کواکب پیدا کیے ہیں، اور اس عظیم شخصیت کا کیا مقام ہے کہ 1400 سال پہلے بغیر کسی اسٹیشن کے، بغیر کسی خلائی راکٹ کے، اللہ کا پیغمبر سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ جبریل آتے ہیں اور لے کے آسمانوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو کمال تو اس کا ہے کہ جس کے لیے نہ کوئی اسٹیشن بنائے گئے، نہ وہاں کوئی ریڈار کین لگائے گئے، نہ وہاں کوئی عملہ منگوایا گیا، بس جبریل علیہ السلام آئے، مکے سے براق پہ اور بیت المقدس پہ سیڑھی پہ لے کے آسمانوں پہ چلے گئے، اور رات بھی تھم گئی اور رات نہیں گزری کہ حضور واپس آ گئے۔ اس لیے کمال تو اس ذات پاک کا ہے۔ تو ایک نہ ایک دن آدمی کو ماننا پڑتا ہے۔ تو یہ جو دلائل فطرت ہیں، شرط یہ ہے کہ ان میں غور کرو۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ محو کہتے ہیں کسی چیز کا مٹا دینا، یعنی یوں سمجھو، آپ نے دیکھا ہے نا بچپن میں تختیاں لکھا کرتے تھے، لکڑی کی تختی ہوتی تھی نا، اس پہ لکھا جاتا تھا۔ یہ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکولوں میں، مدارس میں بڑے بڑے سامنے جو ہے نا وہ بلیک بورڈ ہوتے ہیں، تو ان پہ وہ چاک سے لکھتے ہیں، اس کے بعد مٹا دیا تو پہلی چیز ختم ہو گئی۔ تو اللہ نے ایسا لفظ بیان فرمایا کہ گویا ہم نے رات کے اندھیرے کو مٹا دیا اور روشنی آ گئی۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ،
وجعلنا آیۃ النہار مبصرۃ، اور جیسے رات میری نشانی ہے لیکن وہ ظلمت ہے، اور دن میری نشانی ہے وہ مبصرہ، وہ دکھانے والا ہے، روشن ہے، جس میں ہر چیز تم دیکھ سکتے ہو۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جیسے اللہ نے قرآن مقدس میں دوسری جگہ فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون۔ اللہ نے فرمایا کہ اے بندے خبر دو، بتلاؤ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف رات ہی رات بنا دے کہ قیامت تک رات ہو تو کون طاقت ہے جو دن کو لے آ سکے؟ من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کوئی ہے جو رات کے بجائے دن لے آئے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کیا تم مانتے نہیں ہو؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو ہمیشہ قیامت تک رکھ دیں گے، رات آئے ہی نہ، تو کون الہ ہے جو رات کو لا سکے؟ کوئی نہیں لا سکتا۔ اب اس لیے کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ دیکھتے کا معنی سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تم اندھے ہو کہ اللہ کی نشانیوں میں آیات میں غور نہیں کرتے ہو؟ آگے فرماتی ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا اللہ میری رحمت سے ہے کہ میں نے تمہارے لیے رات بنائی، دن بنایا تاکہ رات میں تم آرام کرو اور دن میں تم رزق حاصل کرو، اس لیے بنایا تاکہ تم شکر کرو، ایمان لاؤ، اللہ کی ذات کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ جیسے اللہ نے فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بلند و برتر ہے کہ جس نے آسمانوں میں بروج منازل بروج بنائے اور ان میں اللہ نے سورج چاند روشن بنایا۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ وہ ذات پاک ہے جس نے دن اور رات کو ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا، ایک یعنی دن رات جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نظام کو دیکھو اور دیکھو لمن اراد ان یذکر، لیکن شرط یہ ہے کہ جو اس سے نصیحت پکڑنا چاہے، جو اللہ پہ ایمان لانا چاہے تو اسی دن اور رات کے نظام پہ غور کرے، تو یہی ایمان لانے کے لیے سب سے بڑی نشانی ہے۔ فرمایا وَلَوْ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَكَانَ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ۔ فرمایا دن کو رات پہ لپیٹ دینے والا، جو تکویر کہتے ہیں جیسے ہم پگڑی لپیٹتے ہیں، پگڑی باندھتے ہیں، ایسے کسی چیز کو دیکھو وہ قدرت ہے کہ دن کو رات پہ لپیٹ دے، رات کو دن پہ لپیٹ دے۔ يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار۔ اللہ نے فرمایا میں نے سورج چاند کو تیرے مسخر کر دیا۔ کیا مانا اس سے فائدہ اٹھاتے ہو؟
دن کی روشنی میں فائدہ اٹھاتے ہو، چاند کی چاندنی سے فائدہ اٹھاتے ہو. کل یجری لاجل مسمى، سورج چاند کا چلنا ایک وقت مقرر تک ہے جو اللہ کو معلوم ہے. اس کے بعد پھر نہ سورج ہوگا نہ چاند ہوگا، پھر سورج بھی ختم ہو جائے گا اور چاند بھی ختم ہو جائے گا. حضور پاک نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن قریب آ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاند اور سورج کو یصودان یکوران، ان کو اللہ بے نور کر کے سیاہ کر دیں گے اور اس کے بعد حکم دیں گے کہ ان کو جہنم میں ڈال دو. اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے بچائے. اسی سے آپ اندازہ کریں کہ جہنم کیا بلا ہے جس میں اتنے بڑے کرے جو ہیں وہ بھی جہنم میں چلے جائیں. حضور پاک نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. یصودان یکوران، ان کو سیاہ کر دیا جائے گا، بے نور کر دیا جائے گا. اور پھر یاد رکھو کہ جہنم میں ڈالنے سے سورجی چاند کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن ان کے پوجا کرنے والوں کو تکلیف ہوگی کہ جن کو تم دیوتا سمجھتے تھے آج وہ خود جہنم میں پڑے ہیں. اس لیے فرماتے اعلیٰ هو العزیز الغفار، خبردار وہی ذات غالب ہے، وہی ذات جو ہے مہربان ہے. وہ اندھیرا کر دے دن بھی نہ ہو، وہ روشنی کر دے رات بھی نہ ہو، تو نظام عالم ترہم برہم ہو جائے. یہ وہ قادر بھی ہے اور بخشنے والا بھی. وقال تعالی فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. اللہ نے فرمایا صبح کو نکالنے والے اور رات کو تیرے لیے سکون بنانے والا، اور سورج اور چاند کو تیرے لیے حساب کا نظام چلانے کے لیے کہ تیرا سارا نظام جو ہے اسی پہ چلے گا. ذالک تقدیر، یہ اس ذات کے اندازہ اور نظام ہے جو غالب بھی ہے جو علم والی بھی ہے. فرمایا وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون. اللہ نے فرمایا میری قدرت کی نشانیوں میں رات نشانی ہے کہ دیکھو ہم نے کیسے اس کو دل میں سے نسلخ و سلخ کہتے ہیں، جیسے چمڑا اتارا جائے جانور کا کیسے اتار لیا ہے. اب دیکھو اندھیری ہو گئی. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. اور اللہ نے فرمایا سورج کی رفتار، سورج کا چلنا اپنے منزل کی طرف ہے. یہ سارا نظام اس ذات نے بنایا جو غالب بھی ہے جو علم والی بھی ہے. مجال ہے کہ ذرا سا نظام میں، یعنی آپ دیکھیں نا جی کہ کوئی ایک چیز آپ کھڑی کریں، اگر نظام صحیح نہ ہو وہ کبھی کھڑی نہیں ہوگی. یہ اللہ کا نظام دیکھیں گے، اتنے بڑے سیارات ہیں. یعنی آپ شاید جانتے ہوں گے یا نہیں جانتے ہوں گے، سورج جو ہے یہ زمین جتنا ہے نا اس کو 19 سے ضرب دو پھر بھی سورج بڑا ہے. اسی سے آپ اندازہ کریں کہ سورج کتنا بڑا ہے، چاند کتنا بڑا ہے، کتنے عظیم کرے ہیں. اور ان کو ایک نظم کے مطابق چلانا اور نظم پہ قائم رکھنا یہ اسی قدرت کا کمال ہے اور اسی کی قدرت پہ دلیل. ثم انه تعالى جعل للليل آية اي علامة يعرف بها وهي الظلام وظهور القمر فيه. اللہ نے پھر رات کے لیے بھی نشانی بنا دی کہ جب اندھیرا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ رات ہے، اور جب چاند روشن ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ رات ہے. وَلِلنَّهَارِ عَلَامَةً، اور دن کی بھی روشنی ہے کہ جب روشنی ہوتی ہے سورج نکلتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دن ہے، ورنہ ہمیں کیا پتا کہ دن کیا ہے اور رات کیا ہے. یہ بھی تو اللہ نے نشانیاں بنا دی کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ دن ہے اور یہ رات ہے. فرماتی ہے بدرو الشمس النیرت فی وفاوت بین القمر وضیاء الشمس بھی اور فاضا بن آزا. پھر اللہ نے سورج کا بھی نور بنایا، چاند کا بھی نور بنایا، لیکن دونوں میں فرق ہے.
سورج کی حدت ہے، حرارت ہے، اور چاند کی روشنی میں حلاوت ہے، چاند کی روشنی میں مٹھاس ہے، چاند کی روشنی میں قرار ہے، سکون ہے۔ اس کے بعد جناب فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کما قال اللہ تبارک و تعالی، جیسے اللہ نے دوسری جگہ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب۔ اللہ پاک نے دیکھو کہ سورج کو روشن بنایا، چاند کو نور والا بنایا، پھر ان کے منازل معین کیے تاکہ تمہیں حساب کا پتہ چل۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ نے بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے۔ لآیات لقوم یتقون۔ وقال تعالی یسألونک عن الأہلة قل هي مواقیت للناس والحج۔ اللہ نے فرمایا دیکھو چاند ہے تو ہم نے چاند کے نظام کو تمہارے تاریخ، دن، حج، زکوٰۃ، تمام نظام چاند میں بنا دیا ہے۔ قال ابن جریج عبد اللہ بن کثیر فرماؤنا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرة قال ظلمت اللیل وصدف النہار۔ وقال ابن جریج وجعل الشمس آیت النہار والقمر آیت اللیل، سورج دن کی علامت ہے اور چاند رات کی علامت ہے۔ فمحونا آیت اللیل السواد الذی فی القمر، وہ جو سیاہی ہے پھر اللہ اس کو مٹا دیتے۔ وَكَذَلِكَ خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى۔ وقال ابن جریج قال ابن عباس قال القمر يضيء كما تضيء الشمس والقمر آية الليل والشمس آية النهار وحونا آية الليل السواد الذي في القمر، وہ بھی علامت ہے، وہ بھی علامت۔ وقد روى ابو جعفر بن جرير من طرق متعددة جيدة ان ابن الكوائي سأل امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فقال يا امير المؤمنين ما هذه اللطخة التي في القمر؟ فقال وهي كما تقرأ القرآن فمحونا آية الليل وهذه محوه۔ ابن کوا نے آگے امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ یا امیر المؤمنین، یہ چاند کے اندر جو ہمیں یہ اندھیرا سائے سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی چیز کو مٹا گیا ہو، یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، اس میں اللہ نے جو سواد ہے اس کو مٹایا ہے۔ وقال كذلك في قول مونا آية الليل كنا نحدث أن محو آية الليل سواد القمر الذي فيه وجعلنا آية النهار مبصرة أي منيرة وخلق الشمس أنور من القمر وأعظم۔ اور اللہ نے سورج کو زیادہ روشنی والا، اللہ نے سورج کو زیادہ چمکنے والا، اور سورج کو اللہ نے زیادہ نور دیا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ سورج کے نور سے مستفاد ہوتا ہے، یعنی سورج کسی سے نور نہیں لیتا، لیکن چاند جو ہے وہ سورج سے نور لیتا ہے۔ وقال ابن ابي نجيح بن عاصم جعل الليل والنهار آيتين قال ليلا ونهارا كذلك خلقهم الله عز وجل۔ وہ فرماتے ہیں دن ہو یا رات ہو، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو اللہ کے کمال قدرت پہ دلالت کرتی ہیں، اور اللہ نے ان کو ایسے ہی پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے دن میں بھی نعمتیں رکھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رات میں بھی نعمتیں رکھی ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ اگر کوئی آدمی اپنی زمین رہن رکھے کہ بھئی زمین رہن رکھ لو اور مجھے قرضہ دے دو، یہ جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ مثلاً ایک آدمی نے ایک مربع زمین رہن رکھی اور 5 لاکھ قرض دیا،
کہ میں تمہیں 2 سال کے بعد یہ پیسے ادا کر دوں گا، اور اگر خدا نہ خواستہ ادا نہ کروں تو زمین تمہارے پاس رہن ہے، اس کی قیمت ہو جائے گی مارکیٹ کے مطابق، وہ اپنے پیسے کاٹ لے گا اور باقی مالک کو دے دے گا۔ لیکن اس 2 سال میں اس سے تم آبادی نہیں اٹھاؤ گے، ورنہ پھر تو قرضے پر تم نے سود لے لیا۔ یعنی اگر اس زمین میں کوئی کھیتی ہے، وہ آبادی ہے، تو وہ مالک کی ہے، تمہاری نہیں ہے۔ یعنی کہ قرضے میں تم وہ آمدنی بھی لیتے رہو اور 5 لاکھ بھی رہے، تو 2 سال میں تم نے 5 لاکھ بھی وصول کیا، 2 لاکھ کا فصل بھی وصول کیا، یہ 2 لاکھ تو پھر 7 لاکھ ہو گیا، سود بن گیا۔ اس لیے وہ ناجائز ہوگا۔ کہتے جی کہ زمزم میں اگر آدمی تھوڑا پانی ملا دے تاکہ زیادہ ہو جائے اور لوگوں کو تقسیم کر سکے، کوئی منع نہیں، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ تم ایک تھوڑا تھوڑا دو لیکن خالص زمزم دو، وہ آگے جا کے ملاتا رہے۔ داڑھی پر بلیڈ لگانا جائز نہیں ہے، ہاں خط بنانا جائز ہے، جو چہرے پر رخسار پہ خط بناتے ہو چیز۔ کہتے جی کہ داڑھی کو اگر رنگ لگایا جائے بالکل ٹھیک ہے، خالص سیاہ نہ ہو۔ ویسے بعض تابعین تو خالص سیاہ بھی لگاتے تھے، لیکن جمہور کا فیصلہ اور فیصلہ یہی ہے کہ خالص سیاہ رنگ نہ لگائیں، لیکن اگر سیاہ اور سرخ کو ملا دیں، مثلا براؤن ہو جائے یا لائٹ براؤن ہو جائے یا سنہری رنگ ہو جائے، کوئی ہو جائے، سب جائے۔ اولاد اگر باپ کا نافرمان ہو جائے تو اولاد کو والدین لا تعلق یعنی آگ کر سکتے ہیں، کرتے، لیکن وہ جائیداد کا وارث رہے گا، اس کو محروم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے تمہارے گھر میں پیدا کیا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، ہماری اولادیں جو نافرمان ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کے نافرمان ہیں۔ اگر ہم اپنے والدین کے فرما بردار ہوتے تو ہماری اولادیں کبھی نافرمان نہیں ہوتی۔ یہ تو ایک مکافات عمل ہے جو ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے، ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی۔ یہ تو ایک رد عمل ہے جو ہونا ہے۔ باقی کوشش یہ کرو کہ اولاد کے لیے دعا کرو۔ کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی دوسری شادی کرنا چاہے تو پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے۔ پہلی بیوی کو پاگل ہے کہ اجازت دے گی؟ ہاں، پہلی بیوی کیوں اجازت دے گی؟ دماغ خراب ہو گیا اس کا۔ بیوی کی اجازت کا شریعت میں کوئی تعلق نہیں۔ اسلام نے تمہیں یہ حق دیا ہے کہ تم اپنا محاسبہ کرو کہ 2 بیویوں میں عدل کر سکو گے، دونوں کو نان نفقہ خرچہ دے سکو گے، دونوں کے حقوق زوجیت ادا کر سکو گے، بالکل کر لو، کوئی اجازت کی ضرورت نہیں۔ کہتے جی کہ جو لوگ عمرے پہ آئے ہیں ان کے لیے طواف الوداع، یاد رکھو حج پہ آنے والوں کے لیے طواف الوداع جو ہے وہ واجب ہے۔ اگر حاجی آئے اور طواف الوداع نہ کرے تو اس کو دم دینی پڑے گی۔ عمرے والے کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہے، کرے تو افضل ہے، نہ کرے تو کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر ایک عمرے کرنے والے کو دم پڑ گئی، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، اپنے ملک چلے جاؤ، جب اللہ پیسے دے مکے میں بھیج کے بکری کروا دو، کوئی مسئلہ نہیں کہ آج کرو کل کرو۔ جب اللہ تمہیں توفیق دے اپنے ملک سے کسی کو پیسے دینا کہ بھی میری ایک دم کر دو۔ اور اگر بالکل غریب ہو روزے رکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ نظر لگ
لگ جاتی ہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ تم جن بندوں سے خوف کرتے ہو کہ ان کی نظر لگتی ہے تو اگر وہ سامنے آئے تو فوراً کہہ دو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، انشاءاللہ پھر نظر نہیں لگی۔ اور اگر نظر لگ جائے تو قرآن مقدس میں سورۃ القلم کی جو آخری آیت مبارک ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرو، صبح و شام پڑھتے رہو، انشاءاللہ نظر بد کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح میرے آقا نے بھی فرمایا ہے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد یؤذیک اللہ یشفیک، اس سے بھی آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل عین لامۃ، اس سے بھی آدمی پڑھے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، باقی اللہ کو پتہ ہے۔ کہتے جی ہمارے ملک میں اگر کوئی آدمی مر جائے تو سارے لوگ اکٹھے ہو کے قرآن پڑھتے ہیں اور پھر ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ بدعت ہے، اس کا اسلام سے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ کو واقعی مرنے والے سے محبت ہے آپ پڑھیں، دعا کریں، اللہ اس کو اجر دے گا۔ یہ تو ایک رواج بن گیا ہے کہ لوگوں کو شریف کہ آج 10واں ہوگا، آج 40واں، یہ تو بدعات ہیں، منکرات ہیں، ان کا تو کوئی ثواب ہی نہیں ہے، تو نام و نمود دکھانے کے لیے لوگوں نے ایک رواج بنا دیا ہے۔ آپ سارا سال خیرات کریں، آپ مرنے والے کے لیے مسجد بنا دیں، مدرسہ بنا دیں، پانی کا انتظام کر دیں، جہاں غریبوں کو ہسپتالوں میں دوا نہیں ملتے وہاں دوائیاں دلوا دیں تاکہ اس کو ثواب ملے۔ کوئی ایک مریض ٹھیک ہو جائے تو تمہیں قیامت تک دعائیں دیتا رہے گا۔ یہ تو رواج بن گئے ہیں کہ ہزاروں اور لاکھوں خرچ کر کے لوگ آئے، چاول کھائے اور کپڑا چھٹکا اور اٹھ کے چلے گئے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کہتے جی کہ اگر ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپے ہیں، اس کی 2 بیٹیاں جوان ہیں، تو پہلے بیٹیوں کی شادی کرے یا حج کرے؟ اگر بیٹیوں کا رشتہ 10 سال نہ آئے تو حج بھی نہ کرے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیا لوگوں نے مسئلے گھڑت بنا رکھے ہیں؟ جی ہمارے گھر میں جی مسئلہ ہے جی جب تک شادی نہ ہو، اللہ کی مرضی ہے، نہ ہو پھر کیا کرو گے؟ ہم حج کرو، حج پہ آؤ، دعا کرو تاکہ اللہ بچیوں کو اچھے رشتے نصیب کرے۔ حج حج ہے، نماز نماز ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ ہے، لڑکیوں کی شادی کرنا ایک الگ چیز ہے۔ میں مکہ مکرمہ میں 8 دن گزار چکا ہوں، اب میں مدینہ منورہ جاؤں گا اور وہاں سے سیدھا جدہ چلا جاؤں، مکہ نہ آؤں، کوئی بات نہیں، کوئی ضروری نہیں آپ مدینہ منورہ سے سیدھا چلے جائیں۔ کہتے کہ شوہر پر بیوی کے حقوق جو ہیں، بیوی کے حقوق میں نان نفقہ سکنا، یعنی بیوی کو گھر دینا، اس کا خرچ دینا، اس کا لباس، کھانا پینا اور اس کے حقوق زوجیت۔ یہ نہیں ہے کہ بیوی کو خرچہ بھیجتے رہو اور رہے دور، یہ بھی شریعت میں حرام ہے، کیونکہ اللہ نے جیسے مردوں میں خواہش رکھی ہے عورتوں میں بھی خواہش رکھی ہے، اس کے خواہشات کو پورا کرنا بھی مرد کی ذمہ داری ہے۔ کہتے جی کہ آج کل ہمارے ملک میں محفلیں نعت کا رواج ہے کہ نعت پڑھتے ہیں، اگر نعت میں شرکیہ الفاظ نہ ہوں، اگر نعت میں کوئی ساز باجا گاجا نہ ہو تو ساری رات کا ساری زندگی پڑھتے رہو، کوئی بات ہے۔ باقی یہ رواج بن گیا ہے، پیسے دو، یہ کرو، یہ تو رواج ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت کفر اور اسلام کا تقابل ہے، آپ ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں نہ پڑیں۔
کوئی کسی طرح بھی اللہ کا نام لیتے ہیں اس کو لینے دیں، کیونکہ اس وقت کافر جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ حدیث ہے، یہ تبلیغی ہے، یہ حنفی ہے، اس کے نزدیک ہر کلمے پڑھنے والا اس کا دشمن ہے۔ تو اس لیے تم عالم اسلام کی عظمت کے لیے کام کرو، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اتحاد ہو، اتفاق ہو، اور کل بنیان المرصوص ایک دیوار بن جاؤ، ایک چٹان بن جاؤ کہ دشمن سر ٹکرا کے خود بخود فنا ہو جائے۔ اور یقین کرو کہ لوگ تو پتہ نہیں کس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ بڑی طاقتیں ہیں اور اسلام کو مٹا دیں گے، لیکن الحمدللہ جیسے میرے سامنے کعبہ کھڑا اسی طرح یقین ہے کہ کفر مٹنے والا ہے۔ یعنی جیسے مجھے کعبے میں شک نہیں نا، اسی طرح کفر کے مٹنے میں شک نہیں۔ یہ بھڑکتا ہے چراغ صبح جب خاموش ہوتا ہے، یہ اب ان کی آخری بھڑکے ہیں، مار لیں۔ اب وہ 10 سال لگتے ہیں، 20 سال لگتے ہیں، 50 لگتا ہے، یہ نظام اللہ کے پاس ہے، لیکن لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، محمد کا دین غالب آئے گا، یہ اللہ کا فیصلہ۔ آخر اللہ نے 1400 سال پہلے کیوں کہہ دیا کہ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ، کفر چاہتا ہے کہ اللہ کے نور کو مٹا ڈالے، لیکن کہ اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، اور میرا بھی فیصلہ ہے کہ میں محمد کے دین کے نور کا چاند پورا چمکاؤں، وہ چمکے گا۔ یہ کوئی مسئلہ شدلہ نہیں، گھبرائیں نہیں، بس آپ ٹھیک ہو جائیں، آپ توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، قرآن شریف پڑھیں، لڑائی فتنے نہ کریں، جھگڑے فساد میں نہ پڑیں، اللہ کو راضی کریں اور متحد ہونے کی کوشش۔ اب چھوڑ دو خدا کے لیے چھوٹے جھگڑے، فلاں آمین زور سے کہتے ہیں، فلاں ایسا کے زور سے کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے، ایسا کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے، کوئی کفر اسلام کی جنگ ہے؟ فلاں آدمی نعت پڑھتا ہے اور فلاں آدمی قصیدہ پڑھتا ہے، کچھ پڑھتا ہے، نام تو محمد کا لیتا ہے، لینے دو، کافر تو چلتا ہے نا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب وہ ٹھیک ہو جائے گا نا پھر عقیدہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، اس کو آنے دو پٹڑی پہ۔ اگر کوئی لڑکی والدین کو کہے کہ میں شادی کرنا نہیں چاہتی، اس کا میڈیکل چیک اپ کراؤ، ورنہ دنیا میں کون لڑکی ہے جو شادی کرنا نہیں چاہتی؟ اس کا میڈیکل چیک اپ کراؤ کہ کیا واقعی وہ بیچاری بیمار تو نہیں، اس کا علاج کرائیں۔ کہتے جی کہ نماز میں حکم ہے کہ پاجامہ ہے یا کرتا ہے ٹخنے سے اوپر ہو، بالکل حکم ہے، نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے جی کہ یہاں بہت سارے لوگوں کا ہے، ان کو پیار سے کہہ دیں، محبت سے سمجھا دیں انشاءاللہ، بس اب لڑائی جھگڑے چھوڑیں، اب متحد ہو جائیں۔ اگر کوئی آدمی غار حرا پہ جائے یا جبل ثور پہ جائے کوئی حرج نہیں، کوئی نہیں، لیکن یہ نہیں کہ وہاں جا کے کپڑے باندھے اور وہاں جا کے نشانیاں لگائے اور فوٹو لگائے، ویسے بالکل جائیں، ضرور جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے جی کہ میں کویت سے آیا ہوں، میں نے عمرہ تو کر لیا لیکن بال نہیں کٹوائے، تو میرے عزیز بال بھی کٹواؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ اگر کویت سے روانہ ہونے سے پہلے مسئلہ پوچھ لیتے تو غلطی کیوں کرتے؟ کہتے جی کہ میں توبہ کرتا ہوں اور پھر توڑ دیتا ہوں، تم توبہ کرتے ہی نہیں، توبہ ہوتی تو توڑتے کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ تم نے سچی توبہ کی ہی نہیں، اللہ سے مذاق کر رہے ہو۔ تو بہرحال سچی توبہ کرو، اور اس ماحول کو جب تک نہیں چھوڑو گے بندے نہیں بنو گے۔ جب آدمی توبہ کرے تو غلط دوستوں سے جان چھڑائے، اگر وہی رہتا ہے تو پھر گناہ کرے گا۔ کہتے جی
کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حنفی لوگ جو ہیں وہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، رفع یدین نہیں کرتے، ان کی نماز نہیں ہوگی۔ 1400 سال میں نے پہلا بندہ دیکھا ہے جو کہتا ہے کہ نماز نہیں ہوگی۔ 1400 سال میں آج تک الحمدللہ کوئی ایک بھی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو یہ فتویٰ دے کہ نماز حنفی کی نہیں ہوتی۔ الحمدللہ حنفی کی نماز کی سنت کے مطابق ہے۔ میرے محبوب نے حکم دیا ہے اذا قرأ فانصتوا، مسلم کی حدیث ہے کہ جب امام پڑھے تم چپ رہو۔ اسی طرح میرے نبی نے حکم دیا ہے کہ جب امام والضالین کہے تو تم آمین کہو۔ تو الحمدللہ حنفی ہوں یا شافعی سب تابع ہیں محمد مصطفیٰ کے، لیکن اللہ ان شرارت والوں سے بچائے۔ وہ ایک دفعہ ایک جھگڑا ہو گیا آمین پہ کہ آمین زور سے ہو یا آہستہ۔ بہرحال اللہ معاف کرے لڑائی ہو گئی۔ لڑائی کے بعد مقدمے بنے، کیس بنا، اور کیس جو ہے وہ کورٹ میں چلا گیا۔ اور اتفاق کی بات ہے اس زمانے میں انگریز ہوتے تھے، انگریز جج تھا، تو انگریز نے فیصلے میں لکھا کہ آمین بالسر بھی حدیثوں میں ہے اور بالجہر بھی ہے۔ جو زور سے کہتے ہیں ان کے پاس ہی دلیل ہے، جو ایسا کہتے ہیں ان کے پاس ہی دلیل ہے، لیکن ان شرارت کرنے والوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کو 1 سال کی سزا دی جاتی۔ تو اتنا تو ان کو بھی سمجھ تھی، تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ کہتے جی کہ پاکستان میں بعض لوگ جان بوجھ کے ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، پڑھتے تو ہیں، ان کو پڑھنے دو یار، مسجد سے نہ نکالو۔ ایک دن ٹوپی بھی رکھ لیں گے بیچارے، ویسے قمیض بھی اتار دیں تو نماز ہو جاتی ہے، صرف ٹوپی کی کیا ضرورت ہے؟ قمیض بنین بھی اتار کے پڑھا کریں، ہم تو پھر بھی کہتے ہیں نماز جائز ہے۔ بعض ہمارے مولوی جو ہیں وہ جنازے کی دعا زور سے پڑھتے ہیں، ایسا تم جو مانتے نہیں، انہوں نے زور سے شروع کیا، ابھی شاید تم مان لو، کیونکہ ایسا تو اتنا عرصہ ہم پڑھتے رہے، تم پر اثر نہیں ہوا۔ اب انہوں نے زور سے شروع کی کہ شاید زور سے کان میں پڑ جائے اور مان لے۔ بہرحال خدا کے بندے جنازہ تو پڑھتے ہیں، پڑھنے دو، کوئی جھگڑے نہ کرو، جھگڑے کا دور ختم ہو گیا ہے، اب امت کو ملانے کا دور ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، فروعی مسائل ہیں، کوئی اصول دین نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے 5 تن کا نعرہ لگاتے ہیں، جو لگاتے ہیں اس سے پوچھو، میں تو نہیں لگاتا۔ جو لگاتے ہیں ان سے جا کے پوچھو بھی یہ 5 تن کیا ہوتا ہے، اور 5 تن پاک، باقی سارے۔ یہ بھی ان سے مسئلہ حل کراؤ، مجھے تو پتہ ہے۔ میرا اللہ ہے کہ رسول ہے کہ شکر کرو بس، الحمدللہ۔ میں نے بہت گناہ کیے، تو گناہوں کو توبہ کرو۔ شب برات کے بارے میں یاد رکھو کہ بعض روایات ضعیف ہیں، لیکن کوئی صحیح حدیث مرفوع روایت نہیں ملتی، لیکن ضعیف احادیث ہیں کہ اس میں فضیلت ہے۔ اور ایک روایت میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو اپنے بسترے سے غائب پایا، تو میں حضور کے نقش قدم پہ ڈھونڈنے کے لیے نکلی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید حضور کسی دوسری بیوی کے گھر میں تشریف لے گئے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا تو حضور بقیع الغرقد مدینے کے قبرستان کے دروازے پہ کھڑے دعا کر رہے ہیں۔ جب واپس آئے تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ، آج میری دعا سے بنی کلب قبیلے کا بکریاں دیکھی ہیں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ ان کے تو بہت بکریاں ہیں، فرمایا ان کے بالوں کے برابر اللہ نے میری امت کو بخش دیا ہے۔ تو اس لیے یہ روایت بھی اسی رات کے بارے میں آتی ہے کہ وہ 15 کی رات تھی۔
اسی لیے سنت ہے کہ آدمی 13, 14, 15 کا روزہ رکھے. لیکن جو لوگ لیلۃ المبارکہ کو شب برات سمجھتے ہیں وہ غلط ہے. لیلۃ المبارکہ لیلۃ القدر ہے. باقی اس میں اقوال بھی ہیں، محدثین اور علماء کے اقوال بھی ہیں، اولیاء اللہ کے اقوال بھی ہیں. آپ عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے دعائیں مانگیں. اللہ تبارک و تعالی حضور کی امت کی عزت کے فیصلے فرمائیں. اللہ اسلام کے غلبے کے فیصلے فرمائیں. اللہ نے کفر کو تو مٹانا ہے، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے کفر سے تو مٹنا ہے، وہ تو مٹے گا. وہ تو لازمی بات ہے. 2 اور 2 4 جیسے ہوتے ہیں نا، بالکل اسی طرح کھڑی بات ہے. لیکن اب اللہ کرے کہ ہم لوگ اپنی آنکھوں سے اسلام کا بول بالا دیکھ لیں اور اسلام کی عظمت دیکھ لیں اور اسلام کی عزت دیکھ لیں. کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت بلال نے اذان نہیں دی تو فجر نہیں ہوئی. یہ جھوٹ ہے، گھڑی ہوئی بات ہے. آج کل بھی حضرت بلال اذان نہیں دیتے، لیکن فجر تو ہو رہی ہے. بس ایک دن کا غصہ آ گیا اللہ میں. کوئی عقل کی بات کرو. 1400 سال گزر گئے، بلال کو فوت ہوئے، اب بھی فجر ہوتی ہے. یہ تو فجر ہوگی چاہے کوئی زندہ رہے یا کوئی مر جائے. حضور کی وفات ہو گئی تب بھی فجر ہو رہی ہے، تو بلال کی اذان نہ دینے سے کوئی زیادہ قہر ٹوٹ پڑا تھا. یہ جھوٹی قصے ہیں، یہ واعظ لوگ گھڑتے ہیں، بناتے ہیں. جھوٹ میں چونکہ لذت بڑی ہوتی ہے، اس لیے لوگ بڑا زور سے سنتے ہیں کہ جناب حضور سو رہے تھے اور رات ختم نہیں ہو رہی تھی. آخر جبریل آیا، اس نے کہا حضور جب تک بلال اذان نہیں دے گا صبح نہیں. جھوٹی بات، بالکل 101% من گھڑت روایت ہے. اگر آدمی عمرہ کرنے کے بعد بال کٹوانے ہوں تو حجام کے پاس جائے، نہیں مولوی مکی کے پاس ہے. یہ انتظام بھی میں کر دوں گا کہ بال کاٹ دیں. آپ اللہ کے بندے خود کاٹو، حجام کے پاس جاؤ، جہاں جاؤ بال کٹوانے ہیں. یہ مسئلہ ہے کوئی؟ مرد اپنے بال کاٹ کے عورت کے بال کاٹ سکتا ہے، اپنی بیوی ہو، لوگوں کی عورت کے نہیں کاٹ سکتا. اگر اپنی بیوی ہے تو اس کے بال کاٹ سکتا ہے، بیوی بھی خاوند کے بال کاٹ سکتی ہے. وہ تو خیر روز کاٹتی ہے. بہرحال دونوں ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں. اور حضرت ابراہیم کی آواز پہ عالم ارواح میں، عالم بطون میں جن لوگوں نے لبیک ایک دفعہ کہا وہ ایک دفعہ حج کریں گے، 2 دفعہ کہا تو 2 دفعہ کریں گے. یہ روایت ہے. قرآن مقدس میں صرف یہی حکم ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو آواز دے دو اور لوگ آئیں گے، اور لوگ آ رہے ہیں الحمدللہ. کہتے ہیں جی کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے. پہلے یہ بتاؤ تمہارے نزدیک عورت اور مرد میں فرق ہے؟ اگر عورت اور مرد میں تمہارے نزدیک فرق ہے تو پھر نماز میں بھی فرق ہے. اگر تمہارے نزدیک عورت اور مرد میں فرق ہی کوئی نہیں پھر نماز میں بھی کوئی فرق نہیں. عورت کے لیے افضل ہے نماز گھر میں پڑھے، مرد کے لیے افضل ہے مسجد میں پڑھے. عورت کے لیے افضل ہے آخری صف میں پڑھے، مرد کے لیے افضل ہے اول صف میں پڑھے. مرد کے لیے حکم ہے اذان دے، عورت کے لیے حکم ہے اذان نہ دے. مرد کے لیے حکم ہے نماز میں امام بنے، عورت کے لیے حکم ہے کہ امام نہ بنے. بھائی آگے کیوں بند کر کے بیٹھ جاتے؟ وہ گردن آ جاتی ہے، سر آ جاتا ہے. اسی طرح اگر امام غلطی کرے تو مرد سبحان اللہ، لیکن عورت نہ کہے، عورت ہاتھ مارے. تو اسی بنا پہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب عورت سجدے میں جائے تو پاؤں نکال لے اور زمین کے زیادہ قریب ہو. اس کا جتنا پردہ قائم رہے گا اتنا ثواب زیادہ ہو. اور بعض ائمہ فرماتے ہیں مردوں کی طرح رکوع سجود کر دے، کوئی جھگڑے کا مسئلہ نہیں. کسی طرح نماز پڑھتی ہے خدا کا شکر کرو. تم یہ خدا کا شکر کرو کہ عورت نماز پڑھتی ہے، بس اللہ کا شکر ادا کرو. جیسے پڑھتی ہے پڑھنے دو.
اپنا عمرہ کیا تو بال کٹوایا، دادے کا کیا تو بال کٹوایا، والد والدہ کا کیا تو نہیں کٹوایا، ان سے ناراضگی تھی کیا؟ جتنی دفعہ بھی عمرہ کرو گے بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا، اگر نہیں پھروایا ہے تو دم دینی ہوگی۔ میری بیوی نے اپنے بال عمرے کے بعد خود کاٹ لیے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ والدہ کے بال بھی کاٹے، کوئی بات نہیں، بالکل جائز ہے، خود کاٹے، ایک دوسرے کے کاٹے۔ اگر آدمی اکیلا فرض نماز پڑھ رہا ہو، تکبیر کہے، اچھی بات ہے، کہے، اذان بھی کہے، تکبیر بھی کہے، فرشتے تو ہیں نا، وہ تو سنتے ہیں۔ اگر بعض لوگ غیر اللہ سے مانگتے ہیں اور غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، تو جن کو پتہ نہیں تھا اللہ ان کے حال پہ رحم کرے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں عمرہ دن میں کریں زیادہ ثواب ہے یا رات میں؟ جس میں جتنی مشقت زیادہ ہو اتنی ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ الاجر علی قدر النسب، اللہ ثواب دیتے ہیں مشقت کے مطابق۔ روزے میں کرو گے تکلیف زیادہ ہوگی، ثواب زیادہ ملے گا۔ رات تو ٹھنڈی ہوگی، پانی پیتے رہو گے، تکلیف کم ہوگی۔ سرکار دو عالم کا حلیہ مبارک شمائل ترمذی کی کتاب لے لیں اور پڑھیں بار بار، پھر سمجھ آئے گا۔ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، ان کے لیے عمرہ کروں، بالکل کریں، عمرہ کرو، حج کرو، بالکل کرو۔ ایک آدمی پاکستان سے آیا، ہوٹل گیا، پھر مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھا، دم ادا کرے۔ اس کو احرام اپنے ملک کے ایئرپورٹ سے باندھنا تھا یا جہاز میں باندھنا تھا، یہ نہیں کہ مکے پہنچ کے مسجد عائشہ سے باندھے۔ میقات سے گزر گیا، بغیر احرام کے دم پڑ گیا۔ کہتے جی کہ 70,000 دفعہ پہلا کلمہ پڑھا جائے، جو بھی پڑھو سال ثواب کرو، اللہ ثواب دیں گے۔ صفا مروا کرتے ہوئے 7.5 چکر لگانے ہوتے ہیں، 7.5 تو نہیں ہوتے، 7 ہی ہوتے ہیں۔ باقی گھر جو واپس آنا ہے وہ چکر تھوڑا ہے، ختم ہو گئے، واپس تو آنا ہے، وہی کھڑے ہوئے ہیں۔ بھائی ایک آدمی نے مروا پہ 7 چکر پورے کر دیا، اب گھر اس کا مسئلہ میں ہے تو واپس تو آئے گا، یہی بات کی، وہ چکر تھوڑا ہے۔ بہرحال مدینے سے آ رہے تھے، وہ یہ نہیں ملا اور وہ نہیں ملا اور فلاں نہیں ملا، اور مکے آ گئے، پھر مسجد عائشہ گئے، دم پڑ گئی، یہ ملے یا وہ ملے یا نہ ملے۔ خراب ایجنٹ نے کیا ہے، احرام آپ نے نہیں باندھا۔ اگر کوئی حنفی مسلک پر ہے تو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے، کیونکہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، حضور نے فرمایا جس کا امام ہو، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر زمزم یا کھجور کسی ہندو کو دیں کوئی بات نہیں، مکے کے کافر مشرک سارے زمزم نہیں پیتے تھے، ابو جہل کیا پیتا تھا، آپ دیں، بالکل کوئی مسئلہ نہیں، اور نیت کر کے دیں اللہ اس برکت سے اس کو مسلمان کر دے۔ اپنے پیٹ میں کھانا ثواب ہے، بالکل ثواب ہے جی، نہیں کھاؤ گے نماز کیسے پڑھو گے؟ کھانا بھی سوال نفس کا علیہ کا حق کن، تیرے نفس کا بھی تم پہ حق ہے، وہ ادا کرو گے تو ثواب ہے۔ اگر ایک آدمی کو 1 ریال خیرات دے اللہ، انشاءاللہ 1,00,000 کا ثواب دیں گے۔
رات کو اگر نیند میں بے چینی ہو تو کیا کریں؟ اٹھ کے نماز پڑھنی شروع کر دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ نیند نہیں آ رہی، وضو کرو، نماز پڑھنی شروع کر دو بس۔ ایک آدمی روزانہ توبہ کرے، روزانہ توڑ دے، اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج ڈنڈا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ مجال ہے کہ پھر توبہ توڑے۔ اللہ نے لوہا بھی تو اتارا ہے نا، انزلنا الحدید فیہ باس شدید۔ کیوں اتارا ہے؟ اسی لیے اتارا ہے کہ ایسے بگڑے تگڑے کو ٹھیک کرو۔ اگر آدمی کپڑا غسل واجب ہو جائے، غسل کرے، کپڑے کو دھو لے، بس کوئی مسئلہ نہیں۔ غائبانہ نماز جنازہ حنفی مسلک میں جائز نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ اگر ہم نے مکے میں 10 دن رہنا ہے اور دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں تو پھر آپ کو حد حرم سے باہر جانا ہوگا۔ مسجد عائشہ جائیں، جیرانہ جائیں، جدہ جائیں، عرفات جائیں، جہاں جائیں، لیکن اپنے گھر سے احرام نہیں باندھیں گے۔ یہ تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے کیا لکھا ہے۔ ہر مرد عورت ایک ایک بکری سب پہ پڑ گئی۔ جن لوگوں نے عمرہ، جو بچے ہوں چھوٹے تو ان پہ نہیں ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم في العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ یہود و حنود و نصارہ کی قوتوں کو ملی امیز فرما۔ یا اللہ ان ظالموں پہ اپنا قہر نازل فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان عرب میں ہے، عجب میں ہے، اس کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دینی مسجدوں کی اور مدرسوں کی حفاظت فرما۔ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ ان کا مستقبل برباد نہ فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ حضور کی امت کے ہر بندے کو دین کا داعی بنا۔ یا اللہ دین کا داعی بنا۔ یا اللہ حرمین الشریفین کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کا ادب نصیب فرما۔ یا اللہ بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت کی بارش عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت کی بارش عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت کی بارش عطا فرما۔ اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين۔ اللهم يسر امورنا وامور المسلمين۔ اللهم اغفر امة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم اجبر امة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔